اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نور ہدایت کے عنوان سے پروگراموں کا جو سلسلہ جاری ہے، اس میں قرآن کریم کی ان آیات کی مختصر تشریح اور تفسیر پیش کی جاتی ہے جن کی تلاوت حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جہری تلاوت والی نمازوں میں فرماتے ہیں۔ اس سلسلے میں سورہ فاتحہ کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ قبل ازیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفاء کی تفاسیر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں گزشتہ پروگراموں میں پیش کی گئی ہیں۔ اسی سلسلے میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمودہ تفسیر کے حوالے سے چند مزید باتیں اختصار کے ساتھ خاکسار آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے حوالے سے بہت ہی لطیف پرمعارف تفسیر بیان فرمائی ہے۔ آپ اس میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ایسی اعلیٰ اور مکمل دعا سکھائی گئی ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ دعا کسی خاص امر کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے متعلق ہے، اور دینی اور دنیوی ہر کام کے متعلق اس دعا سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں کہ وہ ہماری اس طریق کی طرف رہنمائی کرے جو اچھا اور نیک ہو، اور جس پر چل کر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں اور جلد سے جلد کامیاب ہوں۔ کیسی سادہ اور کیسی مکمل یہ دعا ہے، اور پھر کیسی وسیع ہے۔ زندگی کا وہ کون سا مقصد ہے جس کے متعلق ہم اس دعا کو استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنے کاموں میں ان اصول کو مد نظر رکھے گا کہ میرے سب کام جائز ذرائع سے ہوں، میں کسی ایک مقام پر پہنچ کر تسلی نہ پا جاؤں بلکہ غیر محدود ترقی کی خواہش میرے دل میں رہے، اور میرا وقت ضائع نہ ہو بلکہ ایسے طریق سے کام کروں کہ تھوڑے سے تھوڑے وقت میں ہر کام کو پورا کر لوں، اس کے مقاصد کی بلندی اور اس کے اعمال کی درستی اور اس کی محنت کی باقاعدگی میں کیا شک کیا جا سکتا ہے۔ تو لامحدود ترقیات کے حصول کے لیے یہ دعا جو ہے ہمیں سکھائی گئی ہے۔ پھر صراط الذین انعمت علیہم کے حوالے سے بھی اسی طرح حضور نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اور فرماتے ہیں کہ وہ منعم علیہم کون ہیں جن کا راستہ مانگا گیا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی آیت 68 سے 70 تک کا ذکر کر کے تو یہ بتایا ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ منعم علیہم کون ہیں اور صراط مستقیم کون سا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ نبی، صدیق، شہید اور صالحین ہیں جو وہ منعم علیہم گروہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اس میں ماں کے لفظ آیا ہے۔ اس میں بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یعنی حضور فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مسلمانوں کے لیے جو انعامات مقدر ہیں ان کا ذکر ہے، اور وہی سورۃ فاتحہ والے الفاظ ہیں، یعنی صراط مستقیم دکھانا، اور صراط مستقیم بھی ان کا جو منعم علیہ گروہ تھا اس منعم علیہ گروہ کی تشریح فرمائی ہے، نبی، صدیق، شہید اور صالح، جس سے معلوم ہوا کہ امت محمدیہ کو سورہ فاتحہ میں جن اعلیٰ انعامات کے طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، دینی لحاظ سے اس سے مراد اعلیٰ روحانی مقامات ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سب کے سب مسلمانوں کو ملیں گے۔ بعض لوگ اس موقع پر اعتراض کرتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت میں مع الذین انعم اللہ علیہم ہے، یعنی وہ منعم علیہ گروہ کے ساتھ ہوں گے، نہ کہ ان میں سے۔ اس اعتراض کی کمزوری خود ہی ظاہر ہے۔ اگر مع کا لفظ نبیوں کے ساتھ ہوتا تب تو کہا جا سکتا تھا کہ امت محمدیہ میں نبی نہ ہوں گے مگر ایسے لوگ ہوں گے جو نبیوں کے ساتھ رہیں گے، لیکن قرآن کریم نے مع کا لفظ انعم اللہ علیہم کے ساتھ لگایا ہے۔ پس اگر مع کے معنی یہ کیے جائیں کہ جس لفظ پر مع آیا ہے، مع کے معنی ہوتے ہیں ساتھ، وہ درجہ مسلمانوں کو نہ ملے گا بلکہ اس درجے کی معیت ملے گی، تو پھر اس آیت کے یہ معنی بنیں گے کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی منعم علیہ یعنی انعام پانے والا نہیں ہوگا، بلکہ صرف یہ ہوگا کہ ان کے کچھ افراد
انعام پانے والوں کے ساتھ رہیں گے، اور ان معنوں کو قرآن، حدیث اور عقل سلیم رد کرتی ہے۔ فرماتے ہیں اگر کہا جائے کہ ماں کا لفظ در حقیقت اس تشریح کے ساتھ لگتا ہے جو انعم اللہ علیہم کی اس آیت میں کی گئی ہے، تو بھی یہ اعتراض بالبداہت غلط ثابت ہوتا ہے، کیونکہ تشریح میں 4 گروہوں کا ذکر ہے، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحوں کا۔ اب اگر ماں کے معنی صرف معیت کے ہیں نہ کہ گروہ میں شمولیت کے، تو پھر اس تشریح کے مطابق اس آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ مسلمان نبی نہ ہوں گے بلکہ نبیوں کے ساتھ رہیں گے، صدیق نہ ہوں گے بلکہ صدیقوں کے ساتھ رہیں گے، اسی طرح شہید اور صالح نہ ہوں گے بلکہ شہیدوں اور صالحوں کے ساتھ رہیں گے۔ اس سے زیادہ غلط معنی اور کیا ہو سکتے ہیں؟ اور اس سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امت محمدیہ کی حد تک کیا ہو سکتی ہے کہ اس امت میں نبی تو الگ رہے، صدیق اور شہید اور صالح بھی نہ ہوں گے؟ تو یہ جو استنباط بعض ہمارے مخالفین کی طرف سے کیا جاتا ہے اور وہ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں نبی نہیں آ سکتے، ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، آپ کی غلامی میں، آپ کی اطاعت کے فیض سے نبوت کا مقام بھی مل سکتا ہے، لیکن وہ کوئی نئی شریعت نہیں لانے والا نبی نہیں ہوگا، آپ کا مطیع ہوگا، آپ کا فرمانبردار ہوگا، قرآن کتابیں ہوگا، اور اس پر جو وحی اور الہام نازل ہوگا وہ بھی قرآن کے فیض سے اور قرآن کتابیں اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں اسے اللہ سے شرف مکالمہ اور مخاطبہ حاصل ہوگا۔ اس لیے اس کا اس مقام کو پانا رسول اللہ کی شان میں کسی قسم کی کوئی گستاخی نہیں، بلکہ آپ کے مقام کی عظمت کو ظاہر کرنے والی بات ہے، اور قرآنی اس دعا اور قرآنی آیات کے مضمون کی صداقت پر ایک گواہی ہے۔ بعض دفعہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا جی یہ صرف آپ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب جو ہیں وہ امتی نبی بنے، رسول اللہ کی اطاعت کے نتیجے میں آپ کو یہ ذلی نبوت کا مقام حاصل ہوا، تو کیا سارے امت میں صرف ایک ہی بندے کی دعا قبول ہوئی ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ انہیں یہ مقام ملا؟ گزشتہ 1300 سال میں کسی مسلمان کی دعا اس بارے میں قبول نہیں ہوئی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت تو دعا کی مقدار اور نوعیت پر منحصر ہے۔ جب آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ صدیقیت کا مقام اس امت میں مل سکتا ہے، بس یہی سوال ان کے مسلمات کے متعلق بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس امت میں کتنے لوگوں کو صدیقیت کا مقام ملا ہے؟ اگر گزشتہ 1300 سال میں صرف ابو بکر رضی اللہ کو ملا ہے تو یہی اعتراض پھر بھی پڑے گا کہ کیا 1300 سال میں یہ دعا اور کسی کے حق میں قبول ہی نہ ہوئی؟ اور اگر اوروں کو بھی ملا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا وہ اشخاص عمر اور عثمان اور علی سے بڑھ کر تھے یا کم؟ اگر کم تھے تو پھر یہ کیوں کر ہوا کہ کم درجے کے لوگ صدیق بن گئے اور بڑے درجے کے لوگ شہید تک ترقی پا سکے، صدیق نہ کہلا سکے؟ غرض جو اعتراض نبوت کے اجراء پر ہوتا ہے وہی اعتراض صدیقیت کا دروازہ کھلا تسلیم کر کے اس پر ہوتا ہے۔ بس یہ اعتراض محض قلت تدبر کی وجہ سے ہے، حقیقت پر مبنی نہیں۔ تو اس پہلو سے بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کے مختلف مضامین کا ذکر فرمایا ہے، اور اسی طرح پھر آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے مضمون پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ یہاں پہ جو آگے آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ زینہ کا یا انعمت علیہم میں جو ہم کی ضمیر ہے یہ آیت اس کا بدل ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں منعم علیہ کے علیہ گروہ کے راستے پر چلا، اور منعم علیہ سے ہماری مراد ایسے منعم علیہ ہیں جو بعد میں تیرے غضب کے مورد نہ ہو گئے ہوں یا جو کسی اور کی محبت میں تجھے چھوڑ نہ بیٹھے ہوں۔ اس مضمون میں مومن کے لیے خشیت کا بہت بڑا سامان مہیا ہے۔ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک انسان اس مقام تک نہ پہنچ جائے جس کے بعد کوئی گمراہی نہیں، اسے کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے، اور جد و جہد میں لگا رہنا چاہیے کہ اس کا قدم زیادہ سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ تقویٰ کی راہوں پر پڑھتا رہے، تا ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی غفلت سے وہ اپنے مقام سے گر کر تباہ اور برباد ہو جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آخری دم تک خدا تعالیٰ سے صراط مستقیم پر قائم رہنے اور منعم علیہ کے گروہ میں شامل ہونے کی یہ دعا انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے مضمون پر بھی حضور نے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن کریم نے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دن میں 30-40 بار اس صورت کے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس دعا کے کرنے کا حکم دیا ہے، یہ بے مقصد تو نہیں ہو سکتا کہ ہر نماز میں اس دعا کو پڑھو۔ بس مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ یہودی فتنہ کسی اور رنگ میں تو ان کے لیے ظاہر نہیں ہونے والا،
کیا یہ تو ممکن نہیں کہ آنے والے مسیح کا انکار کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت یہود کے مشابہ ہو جائے گی، اور یہ حالت اس وقت ہوگی جب کہ مسیحی فتنہ بھی بڑے زور سے اسلام پر حملہ کر رہا ہوگا۔ تو آج یہی وہ زمانہ ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں کہ ایک طرف بدقسمتی سے بعض مسلمان علماء جو ہیں وہ یہود کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی قسم کی حرکتوں کے میں مبتلا ہو گئے ہیں، دین کو ظاہر پرستی تک رکھا ہوا ہے، قصے اور کہانیاں ہیں، اور قرآن کے حقائق اور معارف پر ان کی نظر نہیں، اور ان میں یہودیوں کے بالکل مشابہ حرکتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ اور یہ بات اس وقت ان میں پیدا ہوئی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسیح یعنی مسیح محمدی کے آنے پر اس کی تکذیب کی، اور وہ اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کے غضب کے مورد ہو گئے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن امت کی حالت جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو مذہبی لیڈرشپ ہے وہ خدا تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے ان کے تابع لوگوں میں کوئی جو ہے سنوار دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت خلیفۃ المسیح، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ چند باتیں لی ہیں، وہ ساری تفاسیر، مقصد ان کا یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفاء کی تفاسیر کے پڑھنے کی طرف بھی احباب کو توجہ دلائی جائے۔ یہ کتب شائع شدہ ہیں، جماعت کی ویب سائٹ پر بھی اویلیبل ہیں، آپ کے بک سٹال سے بھی دستیاب ہو سکتی ہیں۔ تفسیر کبیر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی ہے، حقائق الفرقان خلیفۃ المسیح اول کی تفسیر جو ہے اس میں جمع کی گئی ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر بھی شائع شدہ ہے۔ ان کتابوں کو حاصل کر کے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کی خطبات اور خطابات سے بھی قرآن کریم کی تفسیری نکات کو اکٹھا کر کے انوار القرآن کے عنوان سے شائع کیا گیا ہے۔ یہ کتاب بھی دستیاب ہے، جماعت کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، اس کو بھی پڑھیں۔ بہت ہی عظیم الشان مضامین ہیں، اور انسان وجد میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے شکر سے دل بھر جاتا ہے کہ اس نے ہمیں خلافت جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، جو ہمیشہ ہم پر قرآن کریم کے حقائق اور معارف کو پیش کرتے رہتے ہیں، اور ہماری علمی اور ذہنی صلاحیتوں کو بھی چمکاتے ہیں، اور قرآن کریم کے انوار سے ہمیں منور کرنے کی صحیح فرماتے رہتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی تفسیر بھی کئی صفحات پر مشتمل ہے، جو سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ اس میں سے ممکن نہیں ہے کہ میں تفصیل سے ان اقتباسات کو پڑھ سکوں۔ حضور نے وہاں پہ، میں مختصراً اپنے الفاظ میں ذکر کرتا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے بہت سارے مضامین کے علاوہ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی جو 4 امہات صفات ہیں، رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین، اس سے جسمانی قوتوں، ذہنی قوتوں، اخلاقی قوتوں اور روحانی قوتوں کے مضامین کو اخذ کرتے ہوئے بڑی تفصیل سے قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں بیان فرمایا ہے اور سمجھایا ہے کہ کس طرح آپ نے یہ استدلال فرمایا ہے۔ آپ نے یہ بتایا کہ جسمانی اور ذہنی جو قوتیں اور استعدادیں ہیں، یعنی رب العالمین کی صفت کے تحت اور رحمان کی صفت کے تحت، اس میں تو تمام مخلوقات زیرو چیزیں شامل ہیں، اس میں حیوان بھی ہیں، انسان بھی ہیں، سب جانور بھی ہیں، لیکن صفت رحیمیت کا فیضان جو ہے، جس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فیضان خاص کے الفاظ میں بیان فرمایا تھا، آپ فرماتے ہیں اس کا تعلق ان اخلاقیات کے ساتھ ہے، اور اس کا تعلق صرف انسان کے ساتھ ہے۔ اس صفت کا کسی جانور کے متعلق ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ وہ اگر کسی پر حملہ کرتا ہے تو کہ جو وہ بڑا بہادر ہے، بڑا با اخلاق ہے، نہیں، یہ صرف انسان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ اور صفت، اس سے پہلو سے حضور نے یہ فرمایا کہ ہر احمدی کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے فیض حاصل کرے، اور اس پہلو سے پھر آپ نے تفصیل سے اس مضمون پہ روشنی ڈالی ہے کہ کس طرح انسان جسمانی، ذہنی، اخلاقی اور روحانی قوتوں اور استعدادوں کو نشو و نما دے اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے فیضیاب ہوتے ہوئے، اور اس فیضان کو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا مظہر بننے کی کوشش کرے۔ بہت ہی خوبصورت مضمون ہے، بہت ہی تفصیل کے ساتھ حضور نے مثالیں دے کر اس کو سمجھایا ہے۔ آپ مثلاً اور پھر اس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی زندگی کے حوالے سے بھی ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چاروں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ جلوہ گر ہوئیں، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر اتم تھے۔ اور سورہ فاتحہ کی یہ چاروں صفات جو ہیں وہ گویا امہات الصفات ہیں۔ اگر صرف ان کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالی جائے، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، یا وسلم کی سیرت کی روشنی میں، تو ایک نہایت ہی خوبصورت مضمون جو ہے وہ ابھر کر سامنے آتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت سے بھی انسان کو آگاہی ہوتی ہے، اور ہمارے لیے بھی اس میں یہ سبق ملتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں ام الصفات کے کامل اور اتم طور پر مظہر ہیں۔ یہ چاروں صفات وہ ہیں جن کا بیان ہمیں سورہ فاتحہ میں نظر آتا ہے۔ ایک حدیث بھی ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے لوائے حمد عطا کیا گیا ہے۔ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ صفات باری تعالیٰ کے مظہر اتم تھے، جو بنیادی طور پر سورہ حمد میں پائی جاتی ہیں، ان کا آپ کو جھنڈا عطا کیا گیا ہے۔ حضور نے مختلف مثالوں سے ان کے ذکر کیا۔ حضور نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری صفات کے مظہر اتم ہیں، تمہیں ہر صفت کے متعلق تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، میری بنیادی صفات ہیں، ان کے آپ مظہر اتم ہیں، تم دیکھ لو، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کی زندگی میں رحمانیت کے جلوے نظر آتے ہیں، آپ کی زندگی میں رحیمیت اور مالکیت کے جلوے کامل طور پر نظر آتے ہیں۔ ایسے جلوے نہ کسی نے پہلے دکھائے اور نہ کوئی آئندہ دکھا سکتا ہے، کیونکہ نہ پہلوں کو وہ استعداد ملی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور نہ بعد میں آنے والوں کو مل سکتی ہے۔ جس طرح حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین اور کافۃ للناس بنا کے بھیجا۔ آپ رحمانیت کی صفت بڑی عام ہے، آپ بھی رحمت للعالمین بنائے گئے۔ پھر رحیمیت ہے جس کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خلق عظیم کے مقام پر فائز فرمایا۔ پھر مالکیت کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کا اظہار، ایک بہت بڑا اظہار جو ہے فتح مکہ کے موقع پر ہوا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہ نقطہ اور یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ گو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات کا مظہر اتم بنایا گیا، مگر خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بت بنا لو اور ان کی پوجا کرنے لگو، بلکہ خدا نے یہ فرمایا کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اتنے قریب آ گیا ہے کہ کوئی طاقت اتنی قریب نہیں آ سکتی، یہ صرف اور صرف میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا ہے۔ اس نے انسانی طاقتوں کے لحاظ سے جتنا قرب حاصل کیا جا سکتا تھا، اس نے اتنا قرب حاصل کر لیا ہے۔ اس لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، ہم بھی اپنی اپنی طاقت کے مطابق قرب الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں غرض پہلی بات یہ تھی کہ اپنی قوتوں کی نشو و نما کو کمال تک پہنچاؤ، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو مد نظر رکھو۔ دوسرے یہ کہ انسان کو تمام قوتیں اور طاقتیں صفات باری تعالیٰ کا مظہر بننے کے لیے دی گئی ہیں۔ تیسرے یہ کہ انسان کے صفات باری کا مظہر بننے کی علامت یہ ہے کہ اس کے وجود میں بھی حسن و احسان کے جلوے نظر آنے لگیں، کیونکہ خود صفات باری میں بھی ایک جلوہ حسن کا اور دوسرا احسان کا نظر آتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر اتم یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک جلوہ حسن کا اور دوسرا احسان کا نظر آتا ہے۔ جس طرح خدا نور ہے، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور کہا گیا۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں اسوہ نبی کا تیسرا بنیادی نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات اور ان کے مظہر اتم کی صفات کے جلووں میں ایک پہلو حسن کا ہے اور دوسرا احسان کا ہے، اس لیے تمہارے اندر بھی اپنے اپنے دائرہ استعداد کے لحاظ سے حسن و احسان کے جلوے ظاہر ہونے چاہیے، اور اس غرض سے جماعت احمدیہ کو قائم کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں قرآن کریم نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور فرمانبرداری کا حکم دیا ہے، اور ہم سے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کی روح سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جو اسوہ حسنہ رکھا ہے اور اپنے دائرہ استعداد میں اس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے اندر صفات باری کے مظہر بنیں گے اور دنیا کو حسن و احسان کے جلوے دکھائیں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر لیں گے۔ بہت ہی خوبصورت مضمون اور دلربا مضمون ہے جس کا حضور نے یہاں ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے حوالے سے جو سورہ فاتحہ میں بیان کی گئی ہیں، ہمارے جو فرائض ہیں ان کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، اس طرف توجہ دلائی گئی ہے۔
اور اس کے جو تقاضے ہیں وہ ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں۔ حضور خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے جو سورۃ فاتحہ کے مختلف الفاظ کے لحاظ سے، اس کے آیات کے ٹکڑوں کے لحاظ سے جو مضمون بیان کریں گے بہت ہی غیر معمولی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں ایک حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی پیروی کرے، اور بندہ اپنے رب کا عبد اسی وقت بنتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی صفات کا رنگ اس پر چڑھ جائے اور اس کے رنگ میں وہ رنگین ہو جائے۔ اور چونکہ انسان اپنی طاقت یا اپنے کسی ہیلے یا تدبیر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے رنگ میں خود کو رنگین نہیں کر سکتا، اس لیے سورہ فاتحہ میں ہمیں یہ دعا سکھلائی، ایاک نعبد۔ اس میں دعا کا پہلو ہے، اور اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی جو تمام عیوب اور نقائص سے منزہ ہے اور تمام صفات حسنہ کا جامع ہے، اس کی صفات کی معرفت حاصل کرو گے تو اس کی عظمت اور جلال تم پر ظاہر ہوگا، اور جب اس کی عظمت اور جلال اور اس کی صفات کی عظمت اور جلال کا عرفان تمہیں حاصل ہوگا تو صرف اس صورت میں ہی تم اس کی صفات کی پیروی کر سکتے ہو۔ بہت ہی دلربا مضمون ہے، اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم بار بار ان چیزوں کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں اور اپنی زندگیوں میں اپنے سامنے رکھیں۔ میں نے اختصار کے ساتھ حضرت مسیح موعود حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت خلیفۃ المسیح اول، خلیفۃ المسیح ثانی، خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے بیان فرمودہ تفسیری نکات میں سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے بھی سورۃ فاتحہ کے مضامین پر اپنے خطبات میں، خطابات میں، مجالس میں بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اور حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز بھی اپنے خطبات میں، خطابات میں، مختلف سوال و جواب کی مجالس میں، مجالس عرفان میں ان کے معانی کو ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضور ایدہ اللہ کی ہدایت کے مطابق خلفائے کرام نے جو مختلف مواقع پر تفسیری نکات بیان فرمائے ہیں ان کو یکجا طور پر مرتب کرنے کا کام بھی حضور کی زیر ہدایت، حضور کی زیر نگرانی وہ جاری ہے۔ انشاءاللہ جب وہ سب مضامین جو ہیں اس طرح معانی اور مطالب و قرآنی تفسیری نکات جو ہیں مرتب ہو کر کتابی صورت میں آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں صفحات پر مشتمل وہ حقائق و معارف ہیں جو قرآن کریم کے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام نے ہمارے سامنے رکھے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہنے والا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے عجائبات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ہمارے ساتھ اس خلافت علی منہاج النبوہ کا کے دائمی ہونے کا وعدہ بھی ہے، اور یہ فیضان انشاءاللہ خلافت احمدیہ سے وابستہ افراد کو قیامت تک حاصل ہوتا رہے گا۔ قرآن کریم کے نئے نئے مضامین، حقائق اور معارف جو ہیں وہ دنیا میں ظاہر ہوتے چلے جائیں گے، اور قرآن کی عظمتوں کو دنیا میں قائم کرنے کا جو عظیم الشان جہاد ہے وہ جاری رہے گا۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان معانی اور مطالب سے آگاہی حاصل کریں اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے ایک اقتباس پر میں اپنی آج کے اس درس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ 4 صفات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ الصفات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تسبیحی صفات ہیں، ان کی تشبیہی صفات ہیں، ان کی بنیادی صفات یہ 4 ہیں۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چاروں صفات اس کے جود و کرم اور رحمت پر دلالت کرتی ہیں، اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کا منشا بھی ہے کہ وہ ہم سے رحم اور کرم کا سلوک کرے، مگر کئی بدقسمت لوگ اپنی کوتاہیوں اور غفلتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو صفات الہی کے پرتو سے دور کرتے ہیں اور پھر دکھ اٹھاتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی راہوں سے بھٹک نہ جائیں، اور عاجزانہ راہوں سے چاہیے کہ ان 4 صفات کے پرتو کے نیچے رہیں، کیونکہ جو شخص ان 4 صفات کے پرتو سے نکل جاتا ہے تو وہ دکھ اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ قرآن کریم کے حقائق اور معارف سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے رہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق بخشے کہ وہ حقائق اور معارف قرآنی جو اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفاء کے ذریعے سے ہمیں عطا کیے گئے ہیں، ہم ان معارف قرآنی کو سے نہ صرف خود آراستہ ہوں بلکہ دوسروں تک بھی ان کو پہنچانے میں
اپنا کردار عملی طور پر ادا کرنے والے ہوں اور اپنے نمونے سے ان قرآنی صداقتوں کو دنیا میں پیش کرنے والے ہوں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔